الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے آپ کو 57 آیات تک میں نے ویلوگ آپ کا بنایا تھا۔ آج میں 58 آیات سے شروع کر رہی ہوں، اور اس میں بھی بنی اسرائیل کے کچھ احکامات ہیں اور جزا اور سزا کے احکامات ہیں۔ یا ایہا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم دے دو امانتیں ان کے اہل یعنی جو مالک ہیں۔ یعنی یہاں حکم آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ حوالہ کرو، دے دو امانتیں جن کی امانتیں۔ تو اس میں پیسے بھی آ گئے ہیں، سونا بھی آ گئے ہیں، چیزیں بھی آ گئی ہیں، اور باتیں بھی آ گئی ہیں۔ یعنی میرے پاس کوئی آتا ہے اپنے دل کا حال یا اپنے گھر کی کوئی بات مجھے کرتا ہے، تو مجھے جائز نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو پھر میں پھیلاتی پھروں، اور اس کی باتوں کو میں دوسروں کو بتاتی پھروں کہ وہ فلانی یا فلانا میرے پاس آیا تھا اور اس نے ایسا ایسا کہا تھا، اس میں گھر میں یہ ہے اور اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ مجھے جائز نہیں ہے۔ اور پیسہ میرے پاس کسی نے رکھا ہے تو پورا کا پورا اسے واپس دوں، اور اگر کوئی سونا رکھا ہے، کوئی اور چیز میرے پاس امانت رکھی ہے، یا کوئی گھر کا سامان اس نے رکھا ہے، تو مجھے جائز ہے کہ میں ان کو اس کے پوری چیز امانت جیسا دیا تھا ویسے ہی میں ان کو واپس کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تم کو کہ حوالہ کر دو ان کے مالکوں کو جو امانتیں تمہارے پاس ہیں، اور ان کی باتیں بھی کسی کو نہ کہو۔ اور یہ جو عہدہ ہے، یہ جو پولیس کا یا وابڈا کا یا کسی کی سول یا سرکاری عہدہ ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اس کا امانت کا خیال رکھو اور اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے مطابق ڈیوٹی کرو، اس کے مطابق ملک اور قوم کی خدمت کرو اور لوگوں کی خدمت کرو۔ اس میں زیادہ اپنے طرف سے رشوت لینا اور یہ تحفے تحائف لینا یہ نہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ، جس وقت فیصلے کرو تم مابین لوگوں کے، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلے کرو انصاف کے ساتھ۔ جس وقت تم فیصلے کرو اللہ کے بندوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، جھگڑا ہو جائے کوئی بھی فیصلہ، یعنی پیسے پر کوئی فیصلہ ہے، کوئی جائیداد پر فیصلہ ہے، کوئی کسی قسم کا فیصلہ ہے، اور تم فیصلے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ نہیں کہ ایک اپنا ہے اس کی طرفداری کرو، ایک بیگانہ ہے اس کے ساتھ زیادتی کرو، نہیں، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی طرح فیصلے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین نصیحت کرتا ہے اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم جب بھی فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اپنے پرایوں میں، غیروں میں، یا جس کا حق ہے اس کا حق اس کو پورا دے دو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اگر تم غلط فیصلے کرو گے تو اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمیعا بصیرا، دیکھنے میں سننے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں۔ اگر تم غلط فیصلے کرو گے، اپنی طرف سے تم ان کو مطمئن کر دو گے، مگر غلط فیصلہ کرو گے تو میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو اگر ایمان لائو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تمہارے اندر فیصلے کرنے والے ہیں۔
باقی آیات میں بتایا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی فیصلہ آ جائے یا کوئی جداد کا یا کسی قسم کا یا دو میاں بیوی کا فیصلہ، تو تم بہترین فیصلے کرو، تم اچھے انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہ نہیں کہ ایک لڑکی تمہیں نہیں دی گئی اور دوسری جگہ اس کی شادی ہوئی، وہ جھگڑے ہو رہے ہو، تمہارے پر فیصلہ آیا تو تم غلط فیصلے کرو کہ مجھے نہیں دی، یہاں بھی نہ آباد ہو، یا میری بیٹی نہیں کی، یہ لڑکا یہاں بھی آباد نہ ہو. نہیں، یہ اس قسم کے نہیں، انصاف کے ساتھ کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول کی. اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کو مانو، اور پھر رسول کی تابعداری کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمائے اس کاموں سے منع ہو جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام تم کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور مالک حکم کرنے والے، یعنی تمہارے اندر جو جج ہے، یا تمہارے اندر جو عالم دین ہے، یا تمہارے اندر جو بھی افسران ہیں اور وہ حق حلال کی روزی کما رہے ہیں اور تمہارے اندر بہترین فیصلے کرتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے فیصلے کو مانو اور اس کی تابعداری کرو. ہاں، اگر وہ حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے اور رشوت کے ذریعے تمہارے فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کی نہ مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس وقت جھگڑا ہو جائے تمہارے اندر کسی چیز کا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو آ جاؤ اللہ کی طرف. اگر تمہارے اندر کوئی جھگڑا ہوا ہے، کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے، کسی سیٹ پہ جھگڑا ہوا ہے، کسی کوئی بھی چیز پہ جھگڑا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف آؤ. اللہ کے احکامات یعنی قرآن موجود ہے، اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سیاستہ میں جہاں بھی تمہیں وہ، اور خاوند عقل والوں کے پاس، یعنی ان لوگوں کے پاس جو حق حلال کھاتے ہوں، حق حلال کی طرف رجوع کرتے ہو اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہو، تو تم ان کی طرف آؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر یوم الآخر اور روز آخرت پر. اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو تو پھر یہ کام کرو کہ تابعداری اللہ کی کرو. تابعداری پہلے کہا گیا ہے کہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے کہ تم انصاف کرو، پھر بتایا کہ تم لوگوں کو کہ تم ایمان لاؤ، تابعداری کرو، اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی، اور جو تم میں فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی تابعداری کرو. اگر تمہارے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر لے آؤ اللہ اور رسول کی احکامات کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ کی طرف، رسول کی طرف. اگر تم ایمان لانے ہو، دونوں کو کہا گیا ہے، فیصلہ کرنے والے کو لو اور فیصلہ کرانے والے کو، دونوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ کرو گے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر روز آخرت پر، تو تم کبھی، یعنی تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور روز آخرت پر ایمان لائے ہو تو تم کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرو گے اور نہ غلط فیصلہ کرواؤ گے. دونوں کو کہا گیا ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا، اس طرح یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرو، اور تمہیں جو کروا رہے ہیں انہوں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں. آگے ایک یہودی کا قصہ آ رہا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو جیسے وہ یہودی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس کا بہتر انجام ہے، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اس کا بہتر انجام ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق کر دے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، جیسی مدد کرے جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر چلنے، قرآن کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.